بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آپ کے لیے منزل یاد کرنے کا انوکھا طریقہ، شاید آپ نے اس سے پہلے اس کو آزمایا بھی ہو، لیکن یہاں ضروری ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں۔ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی منزل پختہ ہو تو اس کے لیے آپ یہ کریں، اپنی کلاس میں بچوں کو تقسیم کریں۔ بعض بچے 5 پاروں والے ہوں گے، بعض بچے 10 پاروں والے ہوں گے، بعض بچے اس سے زیادہ پاروں والے ہوں گے۔ مثال کے طور پر کچھ بچے آپ کے پاس ہیں جن کے 10 پارے ہوئے ہیں، تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو شروع کے 5 پارے ہیں، اتل ما سے لے کر الیہ یرد یا حامیم تک، یہ 5 پارے آپ نے بچوں کو دے دینے ہیں، اور روزانہ کے حوالے سے آپ نے ان بچوں کی ایک ہی پارہ آپ نے متعین کر لینا ہے۔ یعنی کہ آپ نے ان کو اتل ما دے دیا ہے تو تمام بچوں کا اتل ما ہو۔ 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، ہر بچے کا اتل ما پارہ ہونا چاہیے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے یکساں طور پر ایک ہدف مقرر ہو جائے، اور یہ ہدف ان تمام بچوں کے لیے مقرر ہو جائے گا، ساتھ ساتھ اس کو یہ حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ساتھ اس میں یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کو لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ آپ ایک کاپی اٹھائیں اور اس پر پھر لکھیں فلاں بچے کا اس دن فلاں پارہ ہے، فلاں کا یہ پارہ ہے، فلاں کا یہ پارہ ہے۔ چونکہ ہر بچے کا ایک ہی پارہ ہوگا تو آپ کو بھی معلوم ہوگا، تمام بچوں کو بھی معلوم ہوگا کہ آج ہمارا یہ پارہ ہے، تو یکساں ہدف بھی مقرر ہو گیا اور آپ کا کام بھی آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب آپ نے ایک پارہ تمام بچوں کو دے دیا ہے، اب وہی پارہ ایک بچہ یاد بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کل کو جب وہ بچہ یہ پارہ سنائے گا تو سنا بھی رہا ہے، جب سنے گا تو سن بھی رہا ہے، تو بار بار یہ پارہ دہرائی میں آئے گا، اور حفظ کی کلاس سے متعلق یہ بات جو ہے انتہائی ضروری ہے کہ پاروں کی دہرائی بار بار ہوتی رہے۔ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر اجتماعی تیاری کا جذبہ پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہیلپ کریں گے، بھائی چارگی ان کے اندر آئے گی اور ٹیم ورک ان کے اندر آئے گا۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہے کہ ان کے اندر اجتماعی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تیسرا اور جو اہم فائدہ ہے جس میں ہمیں کافی مشکلات پیش آتی ہے، اور ہر استاذ کی شکایت بھی ہوتی ہے کہ یار ہمارے پاس کمزور بچے ہیں، ان کی منزل کمزور ہو گئی ہے، تو یہ طریقہ جب آپ اپنائیں گے جس کی وجہ سے کمزور بچوں کی منزل بھی پختہ ہو جائے گی، اور وہ ایسی پختہ ہوگی کہ غیر محسوس انداز طریقے سے ان کی پختہ ہو جائے گی منزل۔ کیسے؟ یہ ہے کہ وہ یاد بھی کرے گا اور پھر کل کو سنائے گا بھی، پھر وہ سنے گا بھی وہی پارہ، پھر جب آپ ان کو بٹھائیں گے گروپ کی شکل میں، ان کا آپ جائزہ لیں گے تو بھی اس میں اس کو فائدہ ہوگا، ایک سوال بار بار اس کے کان سے گزرے گا، چونکہ اس نے یاد کیا ہوگا، تو اس سے کمزور بچوں میں منزل یاد کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی اور منزل پختہ بھی ہو جائے گی۔ تیسرا اور چوتھا اور آخری فائدہ وہ یہ کہ وقت کا بہتر استعمال ہوگا، اور استاذ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ بچوں کے لیے تو آسانیاں میں نے بتا دی ہیں، استاذ کے لیے کیا آسانی ہوگی؟ استاذ کو بھی معلوم ہوگا کہ ہاں یار یہ ایک ہی پارہ ہے، اب ایک ہی پارے میں وہ خود بھی کوشش کرے گا کہ یار میں مشکل سوالات پوچھوں، اور اس کے لیے بھی کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں تو میں نے بیان کر دی ہیں۔ اب آخر میں ایک جو ضروری چیز ہے کہ آپ نے ان کا ایک پارہ مقرر کر دیا ہے، یہ سارے فوائد آپ کے سامنے بھی آ گئے ہیں، اب ان کا آخر میں ہم نے مہر کیسی لگانی ہے؟ یہ ہے کہ ان کا روزانہ کا جائزہ ہو، وہ چاہے آپ صبح منزل پورے ہونے کے بعد لیں یا پھر جب ظہر میں بچے آتے ہیں تو اس وقت جائزہ لیں۔ اس کی بھی یہی ترتیب ہو کہ تمام بچوں کو سامنے بیٹھائیں جن کا ایک ہی پارہ ہے، اور آپ ان سے سوالات کریں، خود کریں، بچوں سے کروائیں، جو بھی آپ کو ترتیب سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کہ تمام بچے سامنے ہوں اور ان بچوں کو ڈھان ڈپٹ نہ دی جائے، ان کو حوصلہ دیا جائے، اور تاکہ سب کے سامنے یہ بچے پڑھ سکیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ماشاءاللہ سبحان اللہ سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، یا ان کے لیے مختصر طور پر ایک انعام مقرر کر دیا جائے تاکہ ان بچے وہ جو ہے انعام دے کر ان کے اندر اور شوق پیدا ہو۔ امید کرتا ہوں یہ تمام باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی،
اور اس پر آپ عمل بھی کریں گے، اپنی کلاسوں میں ان کو رائج بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔